اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ امریکی سفیر کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو تفصیلی بریف کروں گا۔ دوسرا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان دعوت دی گئی تھی، وزیر اعظم نے دی تھی، وہ کیوں تشریف نہیں لائے، کیا وجہ ہوئی، یہ اندر کی بات بتاؤں گا۔ مہنگائی کا ایک انتہائی سونامی آنے والا ہے، طوفان سے جو بہت ملٹی پلائی کر کے چیز بنتی ہے وہ سونامی آنے والا ہے، وہ کیوں آنے والا ہے اور اس کے لیے کمر کس لیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ عید پر کتنی چھٹیاں متوقع ہیں پاکستانیوں کے لیے۔ بڑے عرصے کے بعد ایک خوشی کی خبر ہے کہ عید پر چھٹیاں کتنی متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ لندن عمران خان کو بھجواتے اب کون لندن جا رہا ہے۔ کائنڈلی سیاسی اپڈیٹس کے لیے، کرنٹ افیئرز کی اپڈیٹس کے لیے اور ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان کو آپ خبریں سن رہے ہوں گے کہ یہ زور دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی طرح لندن تشریف لے جائیں تاکہ لندن آپ چلے جائیں اور پیچھے سے امن امان ہو جائے گا، اور عمران خان مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ جب عمران خان مسلسل انکار کر رہے ہیں تو اب جو کوشش کر رہے تھے عمران خان کو ملک بدر کرنے کے لیے، وہ خود ملک بدر ہونے جا رہے ہیں، وہ خود ساختہ جلا وطنی کاٹنے نہیں جا رہے، پہلے یہ ذہن میں رکھیں۔ انہیں زبردستی میسج دیا گیا ہے کہ آپ کا اب پاکستان میں رہنا ناگزیر ہے، یعنی کہ میں آپ کو ڈسکلوز کر دیتا ہوں کہ آپ کا جاتی عمرہ میں رہنا اب ممکن نہیں، آپ فوری طور پر لندن تشریف لے جائیں۔ اس پہ اگر آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو مجبور کر رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نہیں مجبور کر رہی، اسٹیبلشمنٹ تو پیغام دے رہی ہے۔ پیغام جن کو دے رہی ہے وہ ہیں وزیر اعظم پاکستان اور ایک ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ۔ پہلے شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کو کنونس کرتے رہے لندن جانے کے والے سے، انہوں نے کہا ٹس تو مس نہیں ہوگی، پیران دی مٹی نہیں چھڑاں گا، میں نہیں جانا لندن۔ تو اب انہوں نے بیٹی صاحبہ کو میدان میں اتار دیا، بیٹی صاحبہ نے انہیں کنونس کرنا شروع کیا، یہاں تک کنونس کیا کہ اپنے بھائیوں کو بھی لندن سے پاکستان اسی پرپس کے لیے بلا لیا ہے کہ آپ کسی طرح والد صاحب کو کنونس کر کے لندن لے جائیں اور بہانہ عمرے کا رکھیں تاکہ عوام کی آنکھوں میں دھول بھی جھونکی جا سکے۔ تو اب یہ پلان طے ہو گیا، نواز شریف صاحب آخری اشرے میں، یعنی کہ یہ دوسرا اشرہ چل رہا ہے، اگلے اشرے میں اور تیسرے اور آخری اشرے میں ادھر سے سعودی عرب تشریف لے جائیں گے، سعودی عرب سے وہ لندن پرواز لے لیں گے اور لندن جا کے وہ اپنے میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ منظر عام پہ لے آئیں گے کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور وہ اب لندن میں ہی زیر علاج ہیں۔ یہ تھا میاں نواز شریف کا 35 سال کا سیاسی کیریئر جو اس طرح اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، اور لنکا گھر کے بھیدی نے ہی لنکا ڈھا دی، لنکا ڈھا دی گھر کے بھیدی نہیں۔ مثلاً بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو ماضی میں نواز شریف صاحب کو بہت مجبور کرتی رہی کہ آپ مطلب ملک بدر ہو جائیں، وہ ہوئے بھی، پر پھر اپنے زور بازو پہ واپس آ جاتے تھے۔ اس دفعہ لگتا ہے کہ کیونکہ اپنے ہیں، انہوں نے وہی بیگانے ہو گئے ہیں اور بیگانوں کی باتوں میں آ گئے ہیں، تو اس لیے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس دفعہ واپس پاکستان آئیں گے ضرور، پر سیاسی طور پہ شاید متحرک نہیں ہو سکیں گے، پر ابھی فی الحال لمبے عرصے کے لیے لندن جا رہے ہیں، خبر یہ ہے۔ اور یہ دیکھیں ٹائم کی بات ہے، یہاں اوپر والے کا فیصلہ ہے، اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ اور یہ آج سے گنے چنے دن پہلے کچھ مختصر عرصہ قبل یہ بیان بھی دے رہے تھے اور یہ تمسخر بھی اڑا رہے تھے کہ عمران خان کو لندن بھیج دیتے ہیں، وہ لندن جانا چاہتے ہیں، وہ 2 دن جیل میں نہیں نکال سکتے، وہ نشہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اب خود مطلب پردہ پوشی والی سمجھیں کہ جلا وطنی میں جا رہے ہیں۔ بہرحال اب دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان
ان کو وزیر اعظم پاکستان نے دعوت دی تھی کہ آپ پاکستان کے دورے پہ تشریف لائیں اور ہماری خوش قسمتی ہوگی اور 25 کروڑ عوام کی خوش قسمتی گردانی جائے گی اگر آپ شہزادہ محمد بن سلطان 23 مارچ کو پریڈ کے موقع پر، یوم پاکستان ہے 23 مارچ کو، یعنی کہ جس وقت آپ میرا ولاگ سن رہے ہوں گے اس وقت کی اس دن کی بات کر رہا ہوں، تو آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کو بطور چیف گیسٹ جو ہے وہاں پہ پریڈ میں مدعو کرنا چاہتے ہیں۔ تو شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے آنے سے معذرت کر لی۔ معذرت کیوں کی؟ معذرت انہوں نے اس لیے کی کہ پاکستان میں جو اس وقت محاذرائی اور افراتفری اور غیر سیاسی سیاسی غیر مستحکم صورتحال ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سر نہ کوئی چیز لینے کا فیصلہ کیا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو وہ حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، مطلب وہ آ کے جو دورہ ہوگا تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ وہ حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، تو وہ اس متنازع چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے، جس وجہ سے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کی ریکویسٹ کی گئی، منت سماجت کی گئی کہ ہماری فیس سیونگ کے لیے کوئی چیز دیں، تو فیس سیونگ کے لیے انہوں نے وزیر دفاع جو ہیں ان کو بھجوا دیا ہے۔ وزیر دفاع نے پریڈ کے چیف گیسٹ تھے، صدر پاکستان بھی پھر رہے تھے، وزیر اعظم بھی پھر رہے تھے وہاں پر، وزیر دفاع جو ہیں وہ ہمارے وزیر دفاع نہیں، وزیر دفاع سعودی عرب کے، ہمارے وزیر دفاع تو خیر چولیں چھوڑیں انہیں، تو وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کا کوئی پروٹوکول ادھر امپورٹنس نہیں تھی، تو ہمارے وزیر دفاع کی کیا ہونی ہے۔ اب آ جاتے ہیں فائنل خبر پہ۔ امریکی فورن کمیٹی کے شیرون سینئر ممبر نے امریکن ایمبیسڈر کو ایڈوائز کی ہے کہ آپ جا کر اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کریں۔ اس پہ پاکستان کی حکومت اور وزارت خارجہ نے سر جوڑ لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ ابھی تک تو ریکویسٹ نہیں آئی امریکی سفیر کی طرف سے، اگر امریکی سفیر کی طرف سے ریکویسٹ آ جاتی ہے تو انہیں بہانا کیا مارنا ہے۔ تو اب قانون کی کتابیں نکل آئی ہیں، آئین نکل آیا، آئین پاکستان نکل آیا، جس میں یہ بات گھڑی گئی ہے کہ کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ ڈوئل نیشنل نہیں ہیں، وہ پاکستانی ہیں، تو آئین پاکستان کے مطابق کوئی بھی غیر ملکی پاکستانی شہری سے جیل میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ڈوئل نیشنل ہوتے، امریکن نیشنل بھی ہوتے، تو پھر ان سے ملاقات کی جا سکتی تھی۔ اب قانونی طور پہ انہیں یہ پڑھانے کے لیے، پٹی بڑھانے کے لیے تیاری کر لی گئی ہے۔ یہ پٹی کس قدر کارگر ثابت ہوتی ہے اور کس قدر کارگر ثابت نہیں ہوتی، یہ تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ مطلب یہ ایک صرف ریت کے دیوار ہے جس کو یہ اپنی طرف سے تیاری کر کے اور مورچہ زن ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، یہ ملاقات کے بعد جو کچھ ہوگا وہ میں اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ایکسکلوسیو ملاقات ہوگی تو ایکسکلوسیو خبر ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب آپ اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا، سیاسی صورتحال پہ، ملکی صورتحال پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا افطاری کے وقت کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستحکم کرے۔ اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔